نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہونی چاہیے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، جو نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کے دن کا بھی بادشاہ ہے۔ وہ اللہ رب العزت اپنے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بادشاہی کے لائق، ساری بادشاہت کے لائق وہ اللہ کی ذات ہے، چاہے وہ زمینوں کی ہو چاہے وہ آسمانوں کی ہو۔ زمینوں آسمانوں کی ساری بادشاہت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ اللہ کا عہدہ کتنا بڑا ہے، اللہ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اللہ اپنی اسی آیت کے اندر بتاتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی تھوڑا سا بڑا عہدے والا آ جائے، تھوڑا خاندان کے اندر بزرگ آ جائے تو اس کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بات کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے، اس کے سامنے کیسے رہا جاتا ہے، پروٹوکول کتنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ساری کی ساری بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب زمین و آسمان کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ کا پروٹوکول بھی تو اتنا ہی ہونا چاہیے، اللہ کا مقام بھی تو اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس محفل کے اندر بلا ہی لیا ہے، آج ہمیں کچھ قرآن کو سننے کا یا اپنی باتیں سننے کا موقع دے ہی دیا ہے، تو آج ہم اپنے رب کے سامنے ایسے بیٹھیں کہ رب کو پسند آ جائے۔ آج ہم رب کی باتوں کو اس قدر شوق اور توجہ سے سنیں کہ رب ہماری ان باتوں کو سننے کی وجہ سے، یہاں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ اس عمل کو قبول کر کے جنت کا وارث بنا دے۔ اللہ تو کہتا ہے میں بندے کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی جب وہ اچھی نیت کے ساتھ، جب وہ اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہے، شوق اور جذبے سے کرتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے میرے نزدیک وہ نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، میں اس نیکی کا مقام اتنا بڑھا دیتا ہوں کہ اسے جنتوں کا وارث بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میری عزیزہ آج انشاءاللہ العزیز آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ آج جیسے ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل تو لوگوں کی بلائی ہوئی ہے، ایسی ہی ایک محفل اللہ رب العزت بھی سجائے گا۔ کب؟ جب ہم مردہ ہونے کے بعد، قیامت کی ہولناکیوں کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حشر کے میدان میں تم سب کو ساروں کی قبروں سے نکال کر اپنے پاس میدان میں کھڑا کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی کا ہر فرد، لاش تک آنے والا فرد اس میدان کے اندر جمع ہوگا۔ آج اس محفل میں جمع ہے، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ کل حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے روز حشر کے حوالے سے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ لوگوں جب تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو ایسے ہوگے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، یعنی برہنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں کرے گا، خیال ہی نہیں آئے گا، سوچے گا ہی نہیں۔ ہر بندے کو آج یہ پڑی ہوگی کہ کسی طریقے سے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو کر جنت کا وارث بن جاؤں۔ آپ اندازہ کیجئے دنیا کی محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، چاہے وہ دینی محفلیں ہوں چاہے وہ دنیاوی محفلیں ہوں، وہ کوئی فنکشن ہو یا وہ کوئی غمی کا موقع ہو، ہم میں سے ہر بہن یہ دیکھتی ہے فلاں نے کیا پہنا تھا، فلاں نے کیسا فیشن کیا ہوا تھا، فلاں کیسے آئی تھی، فلاں کا ڈریس کی ڈیزائننگ کیسے تھی، فلاں کا لباس کیسا تھا، فلاں کے جوتے کیسے تھے، فلاں کی جیولری کیسی تھی۔ غرض دنیا کی محفلوں میں ہم یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ننگے ہونے کے باوجود، برہنہ ہونے کے باوجود کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ اندازہ کرے وہ دن کیسا سخت ہوگا۔ اس کی سختی کا اندازہ تو اسی بات سے لگا لے کہ جب کسی کو کسی کی طرف
دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کی بدولت. کوئی پاؤں تک پسینے میں ہے, کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہے, کوئی ناک تک پسینے میں ہے, کوئی کندھوں تک پسینے میں ہے, کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا چلا پڑا. آج ہم سے یہ تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. ابھی سورج کتنا دور کھڑا, اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت 2 3 4 5 8 10 یا 15 دن کے بعد اپنی رحمت بھیج کے گرمی کا موسم ختم کر دیتا ہے. میں اکثر بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ وہ رب کتنا رحیم ہے کہ گرمیوں کے اندر اگر ایک ہی گرمی کی شدت رہ جاتی 2-3 مہینے تک, کوئی بارش نہ ہوتی, کوئی ٹھنڈی ہوا نہ چلتی, کوئی آندھی طوفان نہ آتا, کچھ بھی نہ ہوتا, ہم کیسے جی سکتے تھے؟ ابھی بھی کیا ہوتا ہے, 4 دن 6 دن شدت کی گرمی پڑتی ہے, اللہ بارش ہو جائے, بارش کا موسم بن جاتا ہے, خوش ہو جاتے ہیں, شکر ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. میری بہنوں یاد رکھو, وہ حشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. جو دنیا کی زندگی ہم نے بسر نہیں کی, دنیا میں کوئی جی لیتا تو کتنا جی لیتا ہے, 50 60 70 80. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زیادہ سے زیادہ عمر 60 سے 70 ہے, کوئی اس سے اوپر چلا جائے گا. اب آپ خود اندازہ کریں, 100 سال بھی مشکل کوئی جیتا ہے. کوئی ہوتا ہے بڑا نایاب کہ کیا ہے 105 کا ہو گیا, 102 کا ہو گیا, 103 کا ہو گیا. جو 100 سالہ زندگی میں سردی بھی آتی ہے, بہار بھی آتی ہے, خزاں بھی آتا ہے اور گرمی بھی آتی ہے, اور اس تھوڑے ٹائم کی گرمی جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے, 6 دن 8 دن 10 دن طرف پر گرمی پڑتی ہے. ہر بندہ طرف رہا ہوتا ہے یا اللہ اپنی بارش بھیج دے, اپنی رحمت بھیج دے, اپنا فضل کر دے. میری بہنوں اس دن کا تصور کرو جس دن حشر کا میدان لگا ہوگا, میں اور آپ ایسے ہی اس محفل میں جمع ہوں گے, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, کوئی پنکھا نہیں, کوئی ہوا نہیں, کوئی سایہ نہیں, کوئی درخت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چٹیل میدان ہے, اور سورج بھی سوا نیزے پہ کہ ہاتھ بلند کرو تو سورج تک ہاتھ جائے. اس دن کی گرمی کا اندازہ تو کرو. اگر اس دن کوئی بچ جائے گا تو کون بچے گا؟ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. اے میرے بندو, میرے بندو, کس کو کہا اللہ نے؟ میرے بندو, آج تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ٹی وی دیکھ لیں, جو ڈرامے دیکھ لیں, جو گندی باتیں کر لیں, جو ناچ گانے کر لیں, جو فیشن کے نام پر بڑھنا لباس پہن لیں, جو دنیا کے ساتھ ٹک ٹاکر بن جائے, جو دنیا کی اداکاروں کی طرح اداکار بن جائے, دنیا کی فیشنوں کی طرح فیشن زدہ بن جائے, کیا وہ اللہ کا بندہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ دن ایسا دن ہے, اس دن میں میرے بندوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا. میری بہنوں کیوں نہیں سوچتے 50,000 سال کا اتنا لمبا دن, اتنا بڑا دن, اور اس دن ہر ایک کا حساب و کتاب ہو رہا ہے, ہر ایک کا اعمال تولے جا رہے ہیں, ہر ایک پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, ہر ایک کو پڑھیے میرا جلدی سے حساب ہو اور میں جنت میں چلی جاؤں. کسی طریقے سے ساری دنیا اگر جہنم میں جاتی ہے چلی جائے, مجھے اللہ کسی طریقے سے جنت میں بھیج دے. اور ایک طریقہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا, میرے بندے بن جاؤ, وعباد الرحمن, رحمان کے بندے بن جاؤ. آج میں کہتی ہوں میں فلاں خاندان سے ہوں, میں فلاں قبیلے سے ہوں, میرا تعلق فلاں ذات سے ہے, میں فلاں ہوں. آج اپنی پہچان کرواتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بھی اپنی پہچان کرواؤں گا. کیسے پہچان کرواؤں گا؟ کہ یا عبادی, کہ اے میرے بندو. اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے بندے کون سے ہیں. کون سے اللہ کے بندے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرنے والے اور اللہ کی رسول کی فرما برداری کرنے والے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں. خوشی ہے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا. غمی ہے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا. دن گزارنا ہے تو کس کو دیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا. رات گزارنی ہے تو کس کو دیکھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا. معاملات گڑبڑ ہے, کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے, کسی کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا تو کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے. جس نے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھال دیا, انشاءاللہ العزیز وہ رحمان کا بندہ بن گیا. بننا مشکل نہیں ہے, اللہ کا بندہ بننا مشکل نہیں ہے.
واللہ میں پیچھے ابھی ملتان کے اندر سورۃ نور پڑھا رہی تھی. سورۃ نور کے پڑھاتے ہوئے ایک کوشچن آیا کہ دین پر عمل کرنا کب انسان کو مشکل لگتا ہے. تو جواب میں نے کیا ڈھونڈا کہ دین پر عمل کرنا تب مشکل لگتا ہے جب ہم نے اپنی خواہشوں پہ چلنا شروع کر دیا. ہمیں دین مشکل لگ گیا. جبکہ دین کے بارے میں کیا ہے؟ دین تو بہت آسان ہے. دین تو اتنا آسان ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ قریب کی بیٹی کی شادی بھی ہو جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کھانا نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی جہیز نہیں, کوئی کپڑے نہیں, کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں. دین اتنا آسان ہے کہ لے آؤ مولوی کو اور لڑکے کو لے آؤ, ولی بھی آ جائے اور نکاح ہو جائے اور اس کو لے جاؤ, کوئی ٹینشن نہیں. کسی کو نہیں بلایا تو کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو کچھ نہیں کھلایا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کپڑے نہیں بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں. دین تو اتنا آسان ہے. صحابہ پھٹے ہوئے کپڑوں سے ولیمے کھانے جاتے تھے, کبھی کسی نے ان کو ولیمے سے نہیں نکالا تھا. صرف ذکر آتا ہے تو ولیمے کی دعوت کا آتا ہے اور کسی چیز کا نہیں آتا. وہ بھی کیسا کہ جو تمہاری استطاعت ہو ولیمہ کرو, جو تمہاری استطاعت ہو. کھجور کھلانے کی ہے تو کھجور کھلا دے سب کو بلا کے. دین اتنا آسان ہے. ہم نے اپنی خواہشوں پہ چلنا شروع کیا تو دین مشکل بن گیا. میری خواہشیں تو انگنت ہیں. میری خوشی ایک شادی کا فنکشن میں 7 دنوں پر محیط کر لوں, میں 10 دنوں پہ محیط کر لوں, میں ساری زندگی کے معاملات کو جوڑ کے اس 10 دنوں کے اندر 7 دنوں کے اندر اڑا دوں, تو میں کہتی ہوں ہائے اللہ, ایک شادی کرنا بڑا مشکل ہو گیا. کب مشکل ہوا؟ جب میں نے اپنی خواہشوں پہ چلا. تو یاد رکھے اللہ کے بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. روز حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے, ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ ان کا حال کیا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. بہت سے چہرے روشن ہوں گے. کیسے روشن ہوں گے؟ کوئی انہوں نے فیشل کروایا ہے, کوئی انہوں نے آ کر لیچی کریمیں لگوائی ہیں, کوئی انہوں نے پارلر کے چکر لگائے ہیں. نہیں, انہوں نے اللہ کے نور کے ساتھ اپنے چہروں کو روشن کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے ساتھ اپنے چہروں کو روشن کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, اعمال کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے, وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے, نیکیاں کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے. اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اور نیکیاں بھی کون سی ہوں گی؟ یہ نہیں ہے کہ میری امی نے بتایا تو میں نے اس کو نیکی سمجھ کے کر لیا, میرے دادا نے بتایا تو میں نے اسے نیکی سمجھ کے کر لیا, میرے خاندان والوں نے بتایا تو میں نے اسے نیکی سمجھا اور کر لیا. واللہ نیکی کے لیے بھی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ وہ عامل الصالحات جو کرنے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو. ہم وضو کرتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم عبادات کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں. اپنے عقیدے کے معاملے کو دیکھ لے, اپنی ساری زندگی کے معاملات کو دیکھ لے. کیا ہم نے اپنے وضو کو کبھی آ کر چیک کیا ہے کہ کیا میرا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس میں تھوڑا سا مسئلہ بھی خراب ہو گیا, میرا وضو صحیح نہیں ہوا. میں نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہوں, نماز کا طریقہ جو نبی نے بتایا ہے ویسے پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ نماز قبول ہوگی. اگر ویسے نہیں پڑھ رہی تو وہ میں نے اپنا ٹائم جو سپینڈ کیا ہے پتہ نہیں کہاں گیا. کہیں ایسا نہ ہو اس دن کافروں کے اعمال کو تو چٹیل میدان میں پڑی ہوئی ریت کی طرح دکھایا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ ان کا وضو کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, ان کی عبادت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. واللہ آج دین سکھانے والے بہت ہیں, سیکھنے کے لیے آنا بڑا مشکل لگتا ہے. کبھی ٹائم نہیں ہے, کبھی نیند قربان کرنی پڑتی ہے, کبھی مسائل ہوتے ہیں, کبھی یہ مسئلہ ہے, کبھی وہ مسئلہ ہے. حالیہ میں کلاس لے رہی تھی 10 دن کی, تو جب میں نے ان کے تاثرات لاسٹ میں لیے, سنائے بھئی آپ کو کلاس کیسے لگی, 10 دن کی کلاس تھی آپ کی, آپ نے کیسا اسے فیل کیا؟ تو کیا کہتی ہے, ایک بہن کھڑی ہوئی کہتی ہے کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, میں نے یہ کلاس کے بارے میں سنا, میری آنٹی نے مجھے فورس کیا, تو میں نے کہا نہیں آنٹی میں نہیں کر سکوں گی, یونیورسٹی کے سلیبس اتنا ٹف ہے اور اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں ٹائم کا مینیج نہیں کر سکوں گی. تو میں نے سوچا, پھر بعد میں سوچا, پھر سوچا, لاسٹ ٹائم میں نے کہا نہیں میں جاؤں گی. سارے کام کا ٹائم ٹیبل اللہ بنا دے گا. اور میں ان 10 دنوں میں ٹائم نکال کے آئی تو مجھے ایسے لگتا تھا ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے فری کر دیتا تھا. سبحان اللہ,
ٹائم کے اوپر اللہ مجھے خود ہی فری کر دیتا تھا, کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم اللہ تعالیٰ میرا ٹائم میں برکت دیتا تھا اور میں خود ہی دین سیکھنے کے لیے آئی, اور میں نے اس 10 دن کے اندر جو سیکھا ہے, اور میری خواہش ہے کہ میں اس کے اوپر سیکھنے کے بعد پورے قرآن کو سیکھوں. تو آپ اندازہ کیجئے ہمیں شیطان صرف روکے ہوئے, کس بات سے روکے ہوئے کہ ٹائم نہیں ہے, گھر کیسے سنبھلے گا, بچے کیسے سنبھلیں گے, بچوں والی بھی آئی, مائیں بھی آئیں, بوڑھی عورتیں بھی آئیں, اسکول کی جاب کرنے والی ٹیچرز بھی آئیں. کیوں آئیں؟ کہ اللہ نے ایک موقع دیا انہوں نے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لگا دیا. الحمدللہ آج ہمارے پاس موقع آتے ہیں, ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہیں, ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. واللہ میں نے ابھی آ کے ان سے باجی سے نشست لگائی تو باجی کہتی ہے میرا بھی کلاس لگانے کا دل کر رہا ہے, میں بھی کلاس لگانا چاہتی ہوں. لیکن یہاں کی عورتیں جو ہے نا, نیند قربان کر لیں, اپنے مسائل کو مینیج کر لیں, اپنے بچوں کو بھی مینیج کر لیں, تو انشاءاللہ یہ بھی دین سیکھ سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندے بننے کے لیے قربانی دینی نہیں پڑتی. اللہ کے بندے ایسے تھوڑا بن جائیں گے. حشر کے میدان میں سورج کے دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ لینا آسان تھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا, تھوڑا مینیج کرنا پڑے گا, تھوڑی قربانیاں دینی پڑیں گی, تھوڑا بچوں کے معاملات کو سنبھالنا پڑے گا, دین کو قربان کرنا پڑے گا. کچھ کریں گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا, بغیر کچھ کیے اللہ نے آپ کو ہدایت تھوڑا دے دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے تم سے پہلے لوگوں پر تو اس قدر آزمائشیں آئی کہ انہیں آروں سے چیر دیا گیا. تو میری بہنوں, اگر آج ہم اپنی نیند قربان کر لیں, یا آج ہم اپنے بچوں کا مینیج کچھ اس طریقے سے کر لیں کہ ہم بھی یہ کلاس لیں جو باجی لگانا چاہ رہی ہیں 21 دن کی کلاس, انشاءاللہ العزیز آپ میں سے ہر بہن, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ دادی ہے, چاہے وہ ساس ہے, چاہے وہ کسی بھی ایج کی ہے, وہ یہ نہ دیکھے کہ ہائے میری بھی عمر ہے کوئی کلاس لینے کی. اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ, میرے بندے بن کر آؤ, تو لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اس خوف سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس خوف سے, کون سا خوف؟ سورج کی گرمی کا خوف. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ دے دے گا. عرش کے سائے میں کھڑے ہیں, اللہ بغیر حساب و کتاب کے سب سے پہلے جنت میں داخل کروا دے گا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. پھر اللہ خوشخبری کیا سنا رہا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ, اس دن کتنے چہرے روشن ہوں گے, خوبصورت ہو رہیں گے, چمک رہے ہوں گے. اللہ رب العزت انہیں کیوں خوش رکھے گا, چمکتا ہوا رکھے گا. ضاحکۃ مستبشرہ, اس دن انہیں کسی قسم کا خوف غم نہیں ہوگا, بلکہ کیا کر رہے ہوں گے؟ ہنستے بستے چہرے ہوں گے, خوش باش چہرے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو. ایسے ہی ہے نا, خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی ٹینشن نہ ہو. خوشی کے اندر بھی ٹینشن آ جائے تو خوشی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں خوشی کا موقع ہے, تمہارا منہ کیوں سوجا پڑا ہے, تمہارا مسئلہ کیا ہے, تمہیں کوئی ٹینشن ہے؟ ہاں اتنی بڑی ٹینشن آ گئی ہے کہ خوشی کو بھی خوشی منانے کو دل نہیں کر رہا. اس دن خوش باش لوگ ہوں گے, ہنستے مسکراتے چہرے ہوں گے, روشن اور چمکدار چہرے ہوں گے. کن لوگوں کے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ حشاش بشاش لوگ کون ہوں گے؟ وعباد الرحمن, رحمان کے بندے. کیسے رحمان کے بندے؟ جنہوں نے کیا کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کون سے ہوں گے؟ جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے دین کو سیکھا, اس کے اوپر عمل کیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی بسر کی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا اداکار کیا کرتا ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا اداکارہ کیا کرتی ہے, ناچنے گانے والی طوائف کیا کرتی ہے. انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, حضرت خدیجہ نے کیا کیا, حضرت فاطمہ نے کیا کیا, حضرت عائشہ نے کیا کیا. انہوں نے دیکھا تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے جیسے زندگی بسر کی ہم بھی ایسے زندگی بسر کریں گے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ بیٹی ہونے کی وجہ سے خوشخبری نہیں سنائی تھی, بلکہ عمل کی بنیاد پر خوشخبری سنائی تھی کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی. عمل کی بیس پہ. کیسے عمل؟ بیٹی آتی ہے والد کے پاس, تھک جاتی ہوں, مانگنے کیا آئی؟ ایک غلام مانگنے آئی.
مانگ نہیں سکی، واپس چلی گئی، حضرت علی کے ساتھ آئی، حضرت علی نے بتایا آپ کی بیٹی تھک جاتی ہے، آپ کے پاس غلام لونڈیاں آئے ہوئے ہیں، ایک غلام یا لونڈی حضرت فاطمہ کو بھی دے دیجئے، مشکیزیں اٹھا اٹھا کر کندھے چھلنی ہو رہے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ چکیاں پیس پیس کے ہاتھوں میں دانے چھالے پڑے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنی بیٹی کو کوئی غلام اور لونڈی دے دیجئے۔ کہا میں غلام اور لونڈی سے بھی بڑھ کر اس کو دیتا ہوں جو رات کو سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، سارا دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ کیا دیا بیٹی کو؟ عمل دیا۔ بیٹی کو جہیز نہیں دیا، عمل دیا۔ بیٹی کو دنیا نہیں دی، عمل دیا۔ بیٹی کو نیکیاں کرنے کی خواہش دی، نیکی کرنے کے طریقے بتائے، کیسے کیسے نیکی کرنی ہے یہ بتایا۔ آج میری ماں بہنوں، آپ بھی اگر خوش نصیب ماؤں میں سے بننا چاہتی ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ملی ہے، کیسی بشارت کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، انہیں دین سکھائے، ان کی اچھی جگہ شادی کر دے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہوگی۔ اچھی پرورش کرنی، دینی پرورش کرنی، یہ نہیں ہے میری بیٹی تو بڑی نازک ہے، یہ تو ایسی ہے ویسی ہے، یہ تو اتنی تھک کے آتی ہے کالج سے کہ اسے نماز پڑھی نہیں جاتی، اس سے عصر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، رات کو اس کو اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے عشاء کی نہیں پڑھ سکتی، صبح رات کو اتنی دیر سے سوئی تھی صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ میری بہنوں نہیں، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ۔ صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کرنے والے کو جہنم کا ٹھکانہ نہیں بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ بے نمازی بھی جہنم میں جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم میں آ گئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ شرک کرنے والا جہنم میں، بے نمازی بھی جہنم میں۔ میری بہنوں ہم نے اس کا احساس نہیں کیا، خود بھی نہیں کیا، اپنے بچوں کو بھی نہیں کروایا۔ سارا کچھ آپ اپنے بچوں کو دے دے، بے نمازی رکھ لیا، انہیں تو جہنم میں بھیج دیا۔ خود ماں نہیں اٹھا رہی، بچی تھکی ہوئی ہے، بچی صبح کی نماز جب اٹھے گی تب پڑھ لے گی۔ اللہ بھی تو تب فرض کر سکتا تھا نا، اللہ نے کب فرض کی؟ صبح کے وقت اٹھے، نماز پڑھے، اللہ کا حق ادا کرے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی 2 سنتیں، فرض کی تو بات ہی اور ہوئی نا، سنتوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ جو شخص صبح کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے وہ جو کچھ دنیا میں ہے ساروں سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے کیا ہے آپ دیکھ لیں، سونے چاندی ہیرے جواہرات مادی ذخائر پیٹرول ساری چیزیں ملا لے، ایک طرف وہ سارا سامان رکھ لے دنیا کا ساز و سامان، دوسری طرف صرف ایک دن کی فجر کی 2 سنتیں رکھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 سنتیں تمہارے لیے افضل ہے۔ سنتیں افضل ہے تو فرض کی کیا اہمیت ہوگی میری بہنوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو بے نمازی بنایا، کیا کبھی انہیں بتایا بے نمازی کہاں جائے گا؟ بے نمازی کون ہے؟ بے نمازی کو کیا کہا گیا ہے؟ بے نمازی کو کافر کہا گیا ہے۔ بے نمازی کو کیا کہا گیا ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میری بہنوں اپنے بچوں کو بتائیں، خود اپنے آپ کو بتائیں، راتوں کو جلدی سوئیں تاکہ صبح آنکھ کھلے نماز پڑھ سکے، نماز کا حق ادا کر سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ کس لیے کرنی ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اپنے چہروں کو چمکانے کے لیے صبح کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ظہر کی ٹائم کچن کے اندر کھڑے نہیں رہنا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ اول وقت میں نماز کو ادا کرنا۔ چھوڑ دے سارا کام پھر ہو جائے گا، نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں، بعد میں بھی پڑھنی پہلے بھی پڑھنی۔ بعد میں پڑھنے کی فضیلت وہ نہیں جو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اول وقت میں نماز کو ادا کریں تاکہ کیا بن جائیں؟ یا عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ایسے بندے بن جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، تم پر کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کیوں؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر ایمان لانے کے بعد اس کے متی ہو گئے، فرما برداری کی۔ یہ نہیں کہا سمعنا وعصینا، کبھی بھی نہیں کہنا۔ یہ کن کا کردار تھا؟ یہ یہودیوں کا کردار تھا۔ یہودیوں کا کردار اللہ تعالیٰ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہودی منہ سے کہہ دیتے تھے سمعنا، سن لیا، وعصینا، نافرمانی کرتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمعنا واطعنا، سننے کے بعد اطاعت کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا۔
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ بھی ان 7 میں سے 7 عادات اپنانے کی کوشش کریں، نہیں تو کوئی ایک تو ہونا ہمارے اندر، تاکہ ہم بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پا لیں۔ حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ اللہ کے عرش کا سایہ ان 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا۔ ان 7 میں سے کوئی ایک عادت بھی آپ کے اندر آ گئی تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کرنے والا حکمران۔ ہم کہیں ہم حکمران نہیں ہیں، آپ ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے گھر کی کیا ہیں؟ حکمران۔ آپ کے زیر کفالت 10 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 لوگ ہیں، آپ کے انڈر میں بہو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جتنے بھی افراد آتے ہیں وہ ساروں کے اوپر حکمرانی کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ سب میں انصاف کریں گے۔ ایک بیٹے کو کچھ زیادہ دے کر دوسرے کو کم نہیں دینا۔ کھانے پینے کی چیزیں، معاملات ہے، پیسہ دینا ہے یا کوئی گفٹ دینا ہے، ایک کو دینا ہے تو سب کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف بیٹوں کو دے دے تو بیٹیوں کو چھوڑ دے، نہیں، ایک کو دیا ہے تو سب کو دینا ہے۔ سب کے لیے اکٹھے نہیں خرید سکتے تو آہستہ آہستہ خرید کے اپنے پاس رکھیں، جب سب کے لیے جمع ہو جائے تو سب کو بلا کر اکٹھے تحفہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو دیں گے باقی کو کہیں گے نہیں تمہارا حصہ نہیں ہے۔ انصاف کرنا ہے، سب کو برابری کے طور پہ رکھنا ہے، برابری میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والا حکمران، عدل و انصاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی چیز کو پسند کرتے ہوئے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے گا۔ دوسرا شرط، وہ عورت یا وہ مرد، وہ نوجوان یعنی نوجوانی کی زندگی، لڑکپن کی زندگی 14 سال سے 13 سال 14 سال 15 سال، یہ ساری کیا ہے؟ جوانی کی زندگی ہے نا، نوجوانی کی حالت ہے۔ اس وقت شیطان انسان کے تار میں ہوتا ہے، لڑکی ہے تو اس کے پیچھے ہے، لڑکا ہے تو اس کے پیچھے ہے۔ کیوں دنیا میں زنا ہو رہے ہیں؟ کیوں دنیا میں بدکاریاں پھیل رہی ہیں؟ کیوں دنیا میں بے حیائیاں پھیل رہی ہیں؟ کیوں لڑکیاں جینس ٹاپ پہنتی ہیں؟ کیوں لڑکیاں پرکشش بنتی ہیں، پارلروں میں جا کر اپنے فیس بنواتی ہیں؟ یہی عمر اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی رب کی عبادت میں جوانی گزاری، اللہ اس سے بھی عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا۔ اپنی جوانیوں کو برباد نہ کریں۔ ابھی تو میں عیش کر لوں، ابھی تو میں فیشن کر لوں، بڑی ہو کر میں دودی دادی نانی بن کے ماں بن کے سارے چھوڑ کے اللہ اللہ ہی تو کرنا ہے۔ اللہ اللہ کرنے کا ٹائم نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے مجھے عبادت بھی اسی ٹائم کی پسند ہے کہ جب تمہارے پیچھے شیطان کھڑا ہے، شیطان کے وار سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ وہ لڑکی اپنا لباس پہنے گی تو اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ اپنے جسم کو سنوارے گی تو اللہ کی مرضی کے مطابق، وہ لڑکا اس عمر کے اندر اپنی جوانی کیسے گزار رہا ہے؟ اس شخص کی طرح جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مدرسے میں ایک شخص پڑھتا تھا، بچہ ہی تھا، لڑکا ہی تھا، مدرسوں میں طالب علم پڑھتے ہیں، طالب علموں کو کچھ مدارس کے لوگ کھانا لینے کے لیے مختلف گھروں میں بھیجتے ہیں، اس کو بھی بھیجا جاتا تھا۔ ایک لڑکی، ایک گھر کے اندر لڑکی تھی، اس نے اس کو پسند کر لیا، وہ اس تار میں تھی جب میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اس کو اندر بلا کے زلیخا کی طرح بدکاری کروں گی، یوسف کو جیسے بہکایا گیا تھا میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گی۔ اب ایک دن اسے موقع مل گیا، گھر میں پیرنٹس نہیں ہیں، اس نے اس کو اندر بلایا، وہ نہیں آنا چاہتا تھا، اسے کہا کہ اگر تم اندر نہیں آؤ گے میں شور مچا دوں گی، لوگوں کو کہوں گی کہ اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو وہ خاموشی سے اندر آ گیا، اندر آ کے اس نے اپنا اظہار کیا تو اس نے کہا نہیں میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر ہے مجھے، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ یہ کیسا نوجوان ہے، دنیا کے معاملات میں پڑھ کر اپنی جوانی کو برباد نہیں کر رہا بلکہ اپنی جوانی کو بھی کہاں گزار رہا ہے؟ عبادات کے ساتھ گزار رہا ہے۔ مدرسے میں آ کر اللہ کا قرآن سیکھ رہا ہے، اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہے۔ ہم جب کہتی ہیں بچیاں بڑی ہو جائیں گی پھر انہیں دین سکھائیں گے، واللہ یاد رکھے میری اس بات کو، جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر وہ آپ کی نہیں مانتی، پھر وہ اپنی منمانی کرتی ہیں۔
बच्चियों को 6-7 क्लास में 7वीं क्लास में थोड़ा थोड़ा दीन के साथ टैच करना शुरू कर दे। जब गर्मियों की छुट्टियां हुआ करें, जब गर्मियों की छुट्टियों में क्लासेस लगा करें, आप उन बच्चियों को उन क्लासेस में भेजें। वक्तन फक्तन सर्दियों की छुट्टियां आ गई, फिर उनको दीन की क्लासेस के साथ जोड़े। इतवार संडे की छुट्टी आती है, फिर उसको दीन की क्लास के साथ छोड़े। जब आप 6ठी 7वीं की बच्ची को दीन के साथ जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो दीन के साथ जुड़ जाएगी। अगर आपने उसको 16-18 साल की उम्र में जाके कहा आओ अब दीन सीख लो, वो नहीं सीखेगी। जिसको शौक होगा वो सीखेगा। तो आपने अपने बच्चियों की जिम्मेदारी में अपनी नौजवान बच्चियों को दीन की तालीम सिखाएं, दीन की तरफ रागिब करें। उसने जब उस बच्ची ने उसको बहकाया, वो उसके बहकावे में नहीं आ रहा था, अल्लाह ने उसके ज़हन में आइडिया डाला। उस वक्त वॉशरूम्स घरों में दूसरे होते थे जिनमें गंदगी पड़ी रहती थी, आते थे बाहर से उठा जाते थे। आपको याद होगा जो बुजुर्ग बैठे हैं, तो ऐसे वॉशरूम्स होते थे क्योंकि दूसरों की नकासी वाला सेटअप नहीं था। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे वॉशरूम बताओ कहाँ है, मैं जाऊं अपने आप को फारिग कर रहा हूं। वहां गया, सारी गंदगी अपने आप को मल कर आ गया। अब लड़की ने उससे कराहत फील की और उसे घर से निकाल दिया और उसने मदरसे में आकर गुस्ल किया और अल्लाह से तौबा ताइब हुआ। सास से कहा आइंदा मुझे खाने के लिए इस घर में नहीं भेजना। कहते हैं कि जब उसकी डेथ हुई तो उसकी मैयत के अंदर से ऐसी खुशबू आ रही थी, हालांकि उससे कोई खुशबू नहीं लगाई गई थी। वल्लाह अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपने जिस्म को गुनाहों से बचाएं। नौजवानी की उम्र में ही अल्लाह को ही जवानी की इबादत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जिस नौजवान ने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, अल्लाह उसको अर्श के साए में जगह नसीब फरमा देगा। उसके बाद वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। चले ये तो मर्दों के लिए आ गया कि वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है। मैं माँ हूँ, मेरे कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं। मैंने क्या अपने बच्चों का दिल मस्जिद के साथ लगाया? एक नमाज पढ़ के आने के बाद क्या उसके दिल में ये शौक पैदा हुआ कि अभी दूसरी नमाज का वक्त होगा? वो इंतजार में बैठा कि अज़ान होगी तो मैंने मस्जिद में जाना है। क्या आपकी तरबियत इस तरह की है कि आपका बच्चा अगली नमाज के लिए मस्जिद में जाने के लिए बैठा हुआ है कि अगली अज़ान हो तो मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं? ये किसका किरदार है? आपका। आपने ऐसी तरबियत करनी है ना। जब आप उसे बताएंगे बेनमाजी का अंजाम, बेनमाजी के अंजाम के बाद उसे खौफ आएगा। इंशाअल्लाह उसे बताएंगे नमाज तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। तुम दुनिया के सारा साजो सामान दे दिया जाए, तुम्हारी एक नमाज भी उस साजो सामान के बराबर नहीं हो सकती। अपनी बच्चियों का दिल लगाएं, अपने बच्चों का दिल लगाएं कि एक नमाज पढ़ने के बाद ये बात ना करे अभी तो नमाज पढ़ी थी अभी फिर नमाज पढ़े, नहीं, बल्कि वो इस इंतजार में हो कब अल्लाह से मुलाकात करने का टाइम होगा, कब अल्लाह से मिलेंगे। अभी अजान होगी, अजान से पहले वुजू कर लेना। या फिर आप अपने बच्चों को इस तरह आदि करें कि बेटा अगर आप मस्जिद में जाकर वुजू करेंगे, ये फजीलत आपको फिर घर से वुजू करने की ज्यादा है। कौन सी फजीलत? जो शख्स घर से वुजू करके मस्जिद के लिए निकलता है, अल्लाह उसको हज के एहराम बांधने जितना सवाब अता फरमा देता है। तो अपने बच्चों को, अपने मर्दों को बताएं कि घरों से वुजू करके जाएं। ये अजर भी आप ले। ये तरबियत किसने करनी है? एक माँ ने, एक औरत ने। आज आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। कैसी जिम्मेदारी? कि मैंने अपने बच्चों को दीन के साथ जोड़ना है। वो बच्चा वो नौजवानी की उम्र में अल्लाह की याद में लगा रहा, मस्जिद के साथ दिल लगाया। बच्ची है तो कुरान के साथ दिल लगा लिया, कुरान के साथ जुड़ी रही, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह के अर्श में के साए में जगह मिल जाएगी। उससे अगला 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखते हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई आपस में ताल्लुक नहीं, सिर्फ मोहब्बत के लिए। क्या मोहब्बत किसकी है? अल्लाह के दीन की। कि मैं इससे जुड़ी तो अल्लाह के दीन के लिए जुड़ी, मैं इससे मिली तो अल्लाह के दीन के लिए मिली, मेरा इसके पास जाना हुआ तो अल्लाह के दीन के लिए हुआ। आज बाजी 21 दिन की क्लास लगा रही हैं अल्लाह के दीन के लिए, मोहब्बत के लिए। इंशाल्लाह आप जाकर मिलेंगे। आपका और बाजी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आपको उधर तक खींच कर ले गई। इंशाअल्लाह अज़ीज वो 2 बहनें, वो 2 भाई, वो 2 मर्द, वो 2 औरतें जो अल्लाह के लिए आपस में मिलते हैं कि यहाँ से अल्लाह की बात को सुन लेंगे, अल्लाह के दीन को सीख लेंगे, अल्लाह वाली बातें कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इनकी मोहब्बत को देखते हुए मैं इन दोनों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह।
اس کے بعد وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برائی کے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ سے ڈرنا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ڈر انشاءاللہ العزیز عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو برائی کی طرف بلائے آپ کیا کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں یہ برائی نہیں کرتی. کوئی کہتا ہے آؤ ہاف بازو بنا لیتے ہیں ایک جیسے کپڑے بنا کے, نہیں میں نہیں بناتی. کیوں؟ میں اللہ سے ڈرتی ہوں. کوئی کہتا ہے آؤ ساری پہن لیتے ہیں یہودیوں کا لباس, نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں نہیں بناؤں گی ایسا لباس. آؤ جینز پہن لیتے ہیں, نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں ایسا لباس نہیں پہنوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس سے کوئی برائی کے لیے بلائے وہ برائی کا انکار اس بات کے ساتھ کرے نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں, اللہ کو کیا جواب دوں گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا ہر معاملے میں اللہ کا ڈر نظر آیا اللہ اس سے بھی کل اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دے گا. اس کے بعد اگلی صفت وہ شخص جس نے اس قدر چھپا کر صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. جب ہمارے ذہن میں یہ ساتوں باتیں بیٹھی ہوں گی تو تبھی کسی بات پہ عمل کریں گے نا. تو اگر ہم اس محفل کے بعد کسی سے پوچھ لیں کہ 7 باتیں کون سی ہیں تو کوئی بات تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. یاد کب ہوگی؟ جب آپ اسے توجہ سے سنیں گے. جس کے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں چلا کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں کیا خرچ کیا ہے. اور یہ ایک بار نہیں, ہر بار اس کی عادت یہی ہے کہ جب بھی صدقہ کرتی ہے دیکھ دیکھ کر نہیں کرتی, گن گن کے نہیں کرتی, چپ کر کے نکالا اور اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس طرح اس نے چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا صدقہ کیا, یہ شخص یہ عورت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گی. 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تنہائی میں بیٹھے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, ریاکاری والا معاملہ نہیں ہے. آپ نے آنسو بہائے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا ڈر آ گیا, جہنم کا ڈر آ گیا, قبر کا ڈر آ گیا, قبر کے کیڑے مکوڑوں کا ڈر آ گیا, قبر کی اندھیری بات یاد آ کے ڈر آ گیا. آنکھوں سے آنسو آئے کس بات کے اوپر کہ میں تو اتنی گناہگار ہوں, میں نے وہ گناہ بھی کیا وہ گناہ بھی کیا, اب میں کیسے قبر میں اچھے عمل کروں لے کر جاؤں گی, کیسے قبر کے اندر میرے کیڑے مکوڑے مجھ سے چھوٹیں گے. وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ میں تو بڑی گناہگار ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے مجھے وہ آنسو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ کے سامنے آنسو بہایا کرے, تنہائی میں آنسو بہایا کرے, اللہ کو یاد کر کے آنسو بہایا کرے. اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں. اللہ کہتا ہے جس نے میرے ڈر سے, اپنے گناہوں کے ڈر سے, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہائے, اللہ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. تو یہ تھے وہ 7 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا, جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کے بعد حشر کے دن کون سے لوگ خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا جاتا ہے کہ معزن کو اللہ رب العزت نمایاں کرے گا. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں میں سے سب سے طویل گردنیں یعنی لمبی گردنیں معزنوں کی ہوں گی تاکہ وہ نمایاں نظر آئیں. یہ ہے نماز کے لیے اذان دینے والے کی فضیلت. اذان دینا کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے, اذان دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کی گردنوں کو طویل کرتے ہوئے, طویل سے مراد لمبی, تاکہ وہ نمایاں ہوں کہ یہ کون لوگ تھے دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آدھی رات کو اپنی نیندوں کو قربان کر کے مسجد کے تالے کھول کر اللہ اکبر کی صدائیں لگانے والا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ کل قیامت کے دن ان کی گردنوں کو طویل کر دے گا تاکہ لوگوں میں یہ نمایاں نظر آئے کہ یہ کون ہے؟ معزن ہیں, اذان دینے والے ہیں, یہ بھی خوش نصیب ہیں. اس کے بعد نمازیوں کے بارے میں آتا ہے
کہ نمازی بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے. کیسے؟ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میری امت کے افراد روز قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. لہذا تم میں سے جو شخص اس چمک کو زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے. یعنی جتنا زیادہ وضو کریں گے اتنے زیادہ آپ کے اعضاء چمکیں گے. صحابہ ایسے تو نہیں ایک وضو ٹوٹ جاتا تھا، یہ نہیں اگلی نماز کے انتظار میں رہتے تھے اگلی نماز کا وقت ہوگا تب وضو کریں گے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وضو کر لیتے. ایک وضو ختم ہوتا یعنی سارا دن جب تک وہ جاگتے رہتے وضو کی حالت میں رہتے اور رات کو بستر پر جاتے تب بھی وضو کی حالت میں رہتے تھے. اور ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ جب بھی وہ وضو کرتے تھے جتنے نوافل میسر آتے تھے وہ نوافل بھی پڑھ لیتے تھے. وضو کرنے کے بعد جتنا بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی آپ نے دن میں اگر 10 بار وضو کیا 10 بار نفل پڑھ سکتے ہیں، آپ کو منع نہیں ہے. وضو کے بعد نفل پڑھنے والے کے لیے کسی بھی ٹائم وضو کرتا ہے وہ اس کو نفل کو پڑھ سکتا ہے. اس کے لیے نفل کی ٹائمنگ کی لمٹ نہیں ہے. بات لمٹ آتی ہے نا کہ اس ٹائم نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، لیکن جو شخص ہمیشہ وضو کر کے نفل پڑھتا ہے اس کے لیے لمٹ نہیں ہے. وہ جب بھی وضو کرے گا نفل پڑھے گا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن جتنے زیادہ اعضاء چمکانے ہیں کتنا چمکانا ہے. ہم کہتے ہیں ایک بار فیشیل کروائی ہوں کچھ بھی اثر نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی رزلٹ نظر نہیں آ رہا، دوسرا فیشیل کروا کے آتی ہوں پھر تاکہ زیادہ نظر آئے. دلہن بننی ہے پارلر والی کتنا ٹائم پہلے بلاتی ہے بھئی اتنی بار اسے فیشیل کرنا ہے، اتنی بار اس کے چہرے پہ یہ کریمیں لگانی ہے تب جا کے یہ چمکے گی دلہن. اللہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن وہ لوگ چمک رہے ہوں گے اعضاء وضو کے ان کے جو زیادہ کثرت سے وضو کرتے ہیں ان کے زیادہ کثرت کے ساتھ اعضاء چمک رہے ہوں گے. اچھے اخلاق والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ بلا شبہ روز قیامت تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ میرے قریب اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے اور سب سے ناپسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بڑے باطونی فضول ہانکنے والے متکبر لوگ ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں یہ عورتوں کے اندر بڑی صفت بھی پائی جاتی ہے. کیسی صفت؟ بری صفت. کیسی؟ کہ اللہ کے نبی سے بھی دور ہوں گے، اللہ کے نبی کے ناپسندیدہ لوگ بھی ہوں گے. کون سے لوگ؟ فرمایا وہ جو بہت زیادہ باطونی ہیں، جہاں بھی بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، فضول ہانکتے رہتے ہیں. میں کیا کر رہے ہیں؟ بس ہنسوا رہے تھے، شغل میلہ لگا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے فارغ تو میں نے کہا کہ سارے ایسے بیٹھے ہیں چلو بھائی تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں. باتوں میں بھی کون سی بات تھی؟ کوئی حدیث کی بات تھی؟ کوئی اللہ کی بات تھی؟ کوئی قرآن کی بات تھی؟ نہیں، فضول ہانک رہے ہیں. فلاں ڈرامہ دیکھا ہے، فلاں فلم دیکھی ہے، فلاں فیشن دیکھا ہے، فلاں کو دیکھا ہے، فلاں عورت کیسی لگ رہی تھی، فلاں کیسی لگ رہی تھی. یہ آپ کا کام ہے ہی نہیں. جو جیسے لگتا ہے لگتا رہے، آپ نے کیسے لگنا ہے اللہ کو یہ دیکھنا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کو کیسے لگے، آپ اللہ کو اچھے لگے. پیارے نبی نے بشارت دے دی جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ میرے قریب بھی ہوگا اور میرے پسندیدہ لوگوں میں سے بھی ہوگا، اور جو برے اخلاق والا، باطونی، فضول ہانکنے والا، متکبر، بھئی میں ابھی اتنا اچھا لباس پہن کے نیچے بیٹھ جاؤں، میں شادی پہ آئی ہوں آپ نیچے بٹھا رہے. نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا کس کی سنت ہے؟ سب جانتے ہیں نا کس کی سنت ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نیچے بیٹھ کر دسترخوان لگا کے کھانا کھایا کرتے تھے. آج ہمیں اتنا ناپسند ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ٹیبل اور میز کرسیاں سجا دی نا کہ کیا ہے بچے اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اپنے اوپر نیپکن ڈالیں گے، یہ کریں گے. نخرے اتنے متکبر لوگ، تکبر کرنے والے لوگ. ہاں بھائی ہم تو اپنے گھر میں کرسیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تمہارے گھر میں ہم نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہمیں ادھر ہی بیڈوں کے اوپر لگا دو، ہم نے نیچے نہیں بیٹھنا. متکبر ہونے کی نشانی. نکال دے اپنے اندر سے تکبر. تکبر تو شیطان نے تھوڑا سا بھی کیا جہنم سے، جنت سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا گیا. تو متکبر، باطونی، فضول گوئی کرنے والا اللہ کے نبی کے ناپسندیدہ اور اللہ کے نبی سے دور کر دیا جائے گا.
قیامت کے دن غلام آزاد کرنے والے کو بھی خوشخبری سنا دی گئی کہ اسے بھی آزادی کا پروانہ دے دیا جائے گا. کس کی آزادی کا؟ جہنم سے آزادی کا. کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں کو غلامی سے نکالتا تھا, قید سے نکالتا تھا. کیا تھا اس کا جرم؟ کوئی بھی نہیں تھا, بس یہ غلامی میں تھا, قید میں تھا. اس کا اتنا پیسہ دے کے اس کو چھڑوایا. کس لیے؟ اللہ رب العزت سے اجر کو پانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ایک عمل بھی ہے, ایک ایسا عمل بھی ہے جو اگر آپ دن میں 100 بار کر لیں تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر پا سکتے ہیں. جب آپ ایک دن میں 10 غلام آزاد کریں گے انشاءاللہ العزیز, جہنم سے بھی آزادی کا پروانہ آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یہاں تک کیا ہے, غلام آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا گیا. حدیث میں آتا ہے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کریں گے. تو میری بہنوں انشاءاللہ العزیز اگر آج کے دور میں استطاعت ہے, قیدیوں کے پاس جا کر, جو قیدی فضول میں ایسے ہی اندر قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی جرم نہیں ہے, ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں, جا کر انہیں ان کا فدیہ دے کر چھڑوا لے. اگر نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ تو پھر آپ گھر میں یہ عمل شروع کر دیں کہ روزانہ 100 بار آپ یہ ذکر کریں, آپ کو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر مل جائے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح شام کے اذکار میں ملتا ہے نا, 10 بار پڑھے یا 100 بار پڑھے. 10 بار پڑھنے کی اپنی فضیلت ہے, جو 100 بار پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں نیکوکاروں کے لیے, وہاں فاجر, فاسق, گناہگار, کفار, ان کے لیے وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ کل قیامت کے دن کون لوگ خوش نصیب تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اب کون لوگ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, گھبرائے ہوئے ہوں گے, گھبراہٹ ہوگی, خوف ہوگا, غم ہوگا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ان میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فاجر مسلمان. اس کی حالت کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے مختلف قسم کی سزائیں دی جائیں گی. تو پہلی سزا کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے, دونوں زکوٰۃ کی ٹائمنگ لیمٹ تک پہنچ چکے ہیں, وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, تو قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کے پترے آگ سے بنائے جائیں گے. پترا دیکھا ہوا نا کتنا باریک ہوتا ہے, جب وہ تپ جائے گا تو کتنا گرم ہو جائے گا. آگ سے تپائے جائیں گے, آگ سے بنائے جائیں گے, دوزخ کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا. پھر ان پتھروں سے اس کے پہلوؤں کو, اس کی پیشانی کو, اس کی کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے کہ جو ہے وہ عذاب جو دنیا میں تو نے سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اپنے لیے خریدا. فرمایا, دریافت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ کے رسول اونٹوں کا بھی کوئی حکم ہے کہ اگر اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو تب بھی کوئی عذاب ہے؟ فرمایا ہاں, جب تم اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے مالکوں کو کیا کیا جائے گا؟ چہرے کے بل اونٹوں کے پامال کرنے کے لیے چٹیل کھلے میدانوں میں انہیں گرا دیا جائے گا. اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے, تازے اور کثیر تعداد میں ہوں گے اور ان میں سے کوئی بچہ بھی ان کا غائب نہیں ہوگا. چنانچہ اونٹ اپنے مالک کو اپنے پاؤں سے روندیں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹیں گے. جب اس پر سے پہلا دستہ گزر جائے گا تو دوسرا گزرے گا, یہاں تک کہ 50,000 سال کا دن میں بار بار اس کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. جو سونے چاندی کے پترے تیار کیے جائیں گے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ 50,000 سال کے دن میں بندوں کے فیصلہ ہونے تک اس کو اس پتروں سے داغا جاتا رہے گا.
اسی طرح بکریوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، گھوڑوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، یعنی ہر ایک چیز کی زکوٰۃ جن کی بنتی ہے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا. تو ہر ایک کی عذاب کی نوعیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بتا دیا کہ ہر ایک کو عذاب دیا جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیشہ ور گداگر اس دن بدترین حالت میں ہوں گے. کون سے پیشہ ور؟ جو روزانہ ہمارے گھروں کے آ کے دروازے کھٹکاتے ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. پیشہ ور ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کو پیشہ ہی بنا دیا ہے. ضرورت مند نہیں ہے، بس کیا ہے کہ روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا ہے. کہ کمانے والے کو ایک ریسرچ کے مطابق آتا ہے کہ ایک شخص نے 10 بچوں کو روزگار کے ذریعہ دستیاب کر کے شہروں میں بھیجا، جو یہ تمہارے پاس چیزیں ہیں ان کو بیچ کر رات تک میرے پاس آؤ. اور 10 بچوں کو اس نے گداگاری کے لیے بھیجا. شام کو جب لوگ واپس آئے، وہ 10 بچے تھے جن کے پاس چھوٹا موٹا گھریلو سامان تھا، وہ واپس آئے تو ان کی انکم نہیں تھی، برائے نام تھی. اور جو گداگر تھے ان کی انکم کتنی تھی؟ لاتعداد. اب آپ خود اندازہ کریں کہ آپ نے معاشرے میں گداگاری کو پھیلانے میں کتنا کردار اپنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، لڑکے کھڑے ہیں، گھریلو سامان چھوٹا موٹا لے کے کھڑے ہیں. کوئی پونیاں، کوئی کلپ، کوئی ہزار بند، کوئی کچھ چیزیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں. بھئی آپ ہم سے لے لیں. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، ہم ان سے کیوں لیں؟ ہم تو جائیں گے بڑے بڑے مالوں کے اندر، یہ ساری چیزیں خرید آئیں گے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ ہم ان سے 10-15 کی چیز نہیں خریدتے، پھر وہی لوگ گداگر بن جاتے ہیں. ہم نے مالوں میں جا کر خریدا. مال والے کون ہوتے ہیں؟ امیر. مال والے جس نے مال بنایا، پلازا بنایا ہے، بہت بڑی شاپ بنائی ہے، وہ ظاہری بات ہے امیر ہے. وہ پہلے ہی امیر ہے، اس کو مزید ہم امیر کر رہے ہیں. اور جو چھوٹے موٹے ٹھیلے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں ان سے ہم چیز نہیں لیتے کہ نہیں بھئی ہم ان سے چیز کیسے لیں، یا تو چھوٹے موٹے ٹھیلے والے گندی چیزیں لے کے کھڑے ہوں گے. حالانکہ وہی چیز وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ٹھیلے پہ لگے ہونے کی وجہ سے ہمیں کیا لگتی ہے؟ گندی لگتی ہے. وہ ٹھیلے والے 4 دن 6 دن ٹھیلا لگانے کے بعد کہتے ہیں اس سے تو گداگری بہتر ہے. گداگر کو بھی تو 10-20 روپے دے آتے، 30 روپے دے آتے. تو کیوں نہ آپ ان لوگوں سے خریدے جو محنت کے بازو کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر محنت کر رہے ہیں، تاکہ ان کی بھی انکم اچھی ہو جائے. چھوٹی موٹی دکانوں سے چیزیں خریدا کریں تاکہ ان کی بھی انکم اچھی ہو، تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ پال سکے، انہیں گداگری کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. یہ کون ہے؟ یہ پیشہ ور گداگر. ان کو بنایا کس نے؟ ہم نے. جہاں خرچ کرنا تھا وہاں کیا نہیں، جہاں خرچ کرنا نہیں تھا وہاں کر دیا، اس کو گداگر بنا دیا. تو ایسے گداگر کے بارے میں وعید کیا آئی ہے کہ ان کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں نظر آئیں گی. آپ ایک کوئی ایسی دیکھ لے جو قبر کے اندر ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ فرعون کا دیکھ لے، سرچ کر کے فرعون کو دیکھ لے، اس کا چہرہ دیکھ لے، کیسے اس کا چہرہ ہے؟ ہڈیوں والا. اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کسی کی زمین کو ایک بالشت کیا ایک ذرا جتنا بھی غاضب نہ بنو. جس نے کسی کی زمین کے اوپر غضب کیا یا غاضب بن کر بیٹھ گیا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ظلم و زیادتی سے کسی کی ایک بالشت بھر زمین بھی لے لی تو روز قیامت اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جائیدادیں جب تقسیم ہوتی ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ بالشتیں نہیں، لمبی لمبی چوڑی چوڑی جائیدادیں اپنے آپ پہ لپیٹ لیتے ہیں. نہیں بھائی اس میں تمہارا حق نہیں ہے، یہ تو ہم بھائیوں کا حق ہے، یہ ہم بہنوں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، یہ میں بڑی ہوں تو میرا حق ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے وعید سناتے ہوئے کہا، دنیا میں لے لو زمینیں، لے لو جائیدادیں، لیکن کل قیامت کے دن جس نے ایک بالشت جتنی زمین، یہ ہے ایک بالشت، اتنی زمین بھی کسی نے لے لی نا کسی سے زیادتی میں، اس کو کیا کیا جائے گا؟ 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. یہ میں باتیں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ تاکہ آپ اپنے بیٹوں کی تربیت کریں،
آپ کے بیٹے آپ کی بہنوں آپ کی بیٹیوں یعنی اپنی بہنوں کا غاضب نہ بنے، عذاب سنائیں انہیں، وعیدیں سنائیں، بیٹا دنیا میں تو مالدار بن جاؤ گے غاضب بن کر، لیکن کل قیامت کے دن اتنا تمہیں عذاب ہوگا تاکہ کوئی بھائی کسی بہن کی زمین کا غاضب نہ بنے۔ اور اس کے بارے میں مزید وہی سناتے ہوئے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، ایک زمین نہیں، دھنستا چلا جائے گا، دھنستا چلا جائے گا، یہاں تک کہ 7 زمینوں کے نیچے چلا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ اس کے بعد آتا ہے متکبر لوگ، جنہوں نے تکبر کیا ہوگا، تکبر کرنے کی وجہ سے ان کی شکلوں کو چیونٹیوں کی مانند اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ متکبر انسان، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا انسان، آج تیری حیثیت میرے نزدیک ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ چیونٹی جتنا بنا دیا جائے گا، اس کی شکلوں کو چیونٹیوں کی مانند بنا دیا جائے گا، کیوں؟ اسے بتانے کے لیے کہ جس کو تو اتنا حقیر سمجھتا تھا آج تو رب کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر۔ تو کسی کام میں کسی معاملے میں تکبر نہ کیا کرے، تکبر کی چیز کو متکبر کی چیز کو اپنے اندر سے نکال دے۔ بے نمازی کے بارے میں آتا ہے کہ قارون اور فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اس کی پابندی کی روز قیامت یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، دلیل بن جائے گی، اس کے لیے نجات کا باعث بن جائے گی۔ کمال، اللہ اکبر کبیرہ، صرف ایک نماز اگر اس کی پابندی کر لے، یہی نماز آپ کے لیے کل قیامت کے دن نور بھی بن جائے گی، دلیل، حجت قائم کرنے والی۔ کیسے؟ فلاں جگہ زمین پہ آپ نے سجدہ کیا، نماز پڑھی، وہ زمین بھی گواہی دے گی، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، دلیل بن جائے گی آپ کے لیے۔ زمینیں گواہی دے کر آپ کو چھڑوائیں گی، نماز آپ کے بارے میں دلیل بن کر آپ کو جہنم سے آزادی دے گی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا بتایا؟ نجات کا باعث بن جائے گی۔ اللہ اکبر، اسی کو خشوع خضوع سے پڑھے، اپنی نمازوں کو سیٹ کریں، اپنے وضو کو سیٹ کریں۔ انشاءاللہ العزیز جی 21 دن کے اندر جو کلاس لگے گی اس میں آپ کا وضو بھی سیٹ کروایا جائے گا، آپ کی نماز بھی سیٹ کروائی جائے گی۔ ایک بار آ کے دیکھ تو لے کہ شاید کہ ہماری نماز میں کوئی غلطی ہو وہ صحیح ہو جائے، شاید کہ ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو وہ صحیح ہو جائے، تاکہ یہی وضو اور جو نماز جس کے اوپر پابندی کر لیں گے انشاءاللہ یہی بہترین طریقہ ہے کہ یہ نور بھی بن جائے گی، دلیل بھی بن جائے گی، جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اور جس نے اس نماز کی پابندی نہ کی، 2 پڑھی 3 پڑھی 1 پڑھی 4 پڑھی 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، یہ پابندی نہیں ہے، پڑھتا تو ہے پابندی نہیں کر رہا، ایسے کے لیے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس نماز کی یعنی 5 نمازیں نہیں پڑھی تو اس کے لیے یہ نور، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ ایسا شخص روز قیامت فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، حامان کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا گناہگار ہے نماز نہ پڑھنے والا۔ فرعون کا انجام آپ کے سامنے، نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے قبول کیا، ساری دنیا کے لیے اسے کیا بنا دیا گیا؟ عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ تو بے نمازی کو بھی سمجھ لیں اس کا مقام بھی قارون جیسا ہے۔ اللہ کو بے نمازی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، نماز کو پابندی سے پڑھنے والے بن جاؤ، اس کی خشوع خضوع کا اہتمام کرو، اس کی غلطیوں میں اپنی اصلاح کرو، آ کر سیکھو۔ پیارے نبی نے کیسے پڑھنے کا حکم دیا، آج تک تو میں اپنی امی کے طریقے سے پڑھتی تھی، امی نے جیسے بتا دیا، بڑوں نے جیسے بتا دیا، آج ایک بار آ کر دیکھو تو صحیح پیارے نبی نے کیسے پڑھی تھی، جس وجہ سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی۔ میرے لیے یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی تو کیوں نہیں بن رہی؟ ہو سکتا ہے غلطیوں کی وجہ سے نہ بن رہی ہو۔ اس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ آپ بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، پابندی سے نمازیں پڑھیں تاکہ یہ آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے، کل قیامت کے دن نور بن جائے، دلیل بن جائے، نجات کا باعث بن جائے۔ دروس تو سنتے رہتے ہیں میری بہنوں، عمل نہ کیا تو کیا فائدہ؟ عمل کریں۔
کرے, جو سنا کرے, جتنی باتیں بھی سنے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے کہ یا اللہ میری زندگی کے اندر ان باتوں کے اوپر مجھے عمل کرنے والا بنا دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کے بارے میں وعید دی جو مجھے بہت اچھا لگا کہ آج ہم بھی ایسے ہیں. کس کے بارے میں وعید دی؟ دوغلے آدمی کے بارے میں. بظاہر کچھ ہے, باطن کچھ ہے, کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. ایسا دوغلا انسان, اس کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا, دو رخا ہوگا, زبان سے کچھ کہتا ہے, فعل کچھ کرتا ہے, عمل کچھ کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے زبان سے کیا کہا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے نا, سب نے اسلام میں داخل ہو گئے نا. اب ہمارا عمل کیا ہے؟ اسلام والا ہے. ہمارا عمل تو وہی یہود و نصارے والے ہیں نا. دوغلے ہم. ایسے شخص کے بارے میں قیامت کے دن اس کو ساتھ کیا ہوگا؟ روز قیامت اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک زبان جس میں اللہ نے ہڈی بھی نہیں رکھی. پتہ ہے نا, اگر ہڈی ہوگی تو اندر تنگ کرے گی. تصور کرے اگر ہڈی ہوتی تو اندر تنگ کرتی نا. کتنی بڑی زبان ہے, باہر نکالتے کتنی بڑی ہو جاتی ہے. یہ اندر ہے, منہ کے اندر ہے, اللہ نے ہونٹوں کے اندر اس کو رکھ دیا. اب یہ زبان جو اندر ہے جس میں ہڈی بھی اللہ کو پسند نہیں تھی, یہی زبان کل آگ کی بنا کر 2 بنا دی جائیں گی. ایک بھی نہیں ہوگی, 2 زبانیں ہوں گی. پتا چل رہا ہوگا کہ یہ دنیا میں دھوکہ دینے والا, دوغلا پالیسی, دو رخا پن کرنے والا شخص ہے. اس کو آج یہ عذاب ہو رہا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرما کے جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر رکھے, اور جب موت دے تو دین اسلام پر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.